بابر اس وقت تک ہندوستان پر 4 حملے کر کے اپنی حکومت کے لیے زمین تیار کر چکا تھا، جس وقت اس کو حاکم پنجاب دولت خان اور ابراہیم لودھی کے بھائی علاؤ الدین اور چتوڑ کے راجہ رانا سانگا کی جانب سے ہندوستان آنے کا بلاوا ملا۔ بابر جو پہلے ہی کسی موقع کی تلاش میں تھا، جیسے ہی اس کو یہ پیغام ملا تو اس نے فوراً ہندوستان کو فتح کرنے کے لیے 1525 عیسوی میں ہندوستان کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ لیکن اتنے بڑے ملک کو فتح کرنے کے لیے اس کے پاس جو لشکر تھا، اس کی مجموعی تعداد بمشکل 10 سے 12 ہزار کے قریب تھی۔ پنجاب کو فتح کرنے کے بعد اس نے آگے بڑھ کر پانی پت کے میدان میں ابراہیم لودھی کو شکست دی اور اس کے بعد دہلی اور آگرہ پر بھی قبضہ جما لیا۔ دہلی اور آگرہ کی فتح کے بعد بابر نے اگرچہ ملک کے کسی حصے میں باقاعدہ لشکر کشی شروع نہیں کی تھی، لیکن پھر بھی شہزادہ ہمایوں اور دوسرے مغل سرداروں کی کوششوں سے چند ماہ کے اندر اندر مندرجہ ذیل مقامات زیر ہو گئے، جن میں قلعہ سانبل، اٹاوا، کنوج، دھولپور، جلیسر، جونپور، کالپی، بیانہ اور گوالیار کے قلعے شامل تھے۔ یہاں کے امرائے سلطنت نے بابر کی اطاعت قبول کر لی تھی۔ چتوڑ کا راجہ رانا سنگرام سنگھ عرف رانا سانگا، جس نے بابر کو ہندوستان آنے کی دعوت دی تھی اور یہ وعدہ بھی کیا تھا کہ اس کی فوجیں بابر کی فوجوں کے ساتھ مل کر ابراہیم لودھی سے لڑیں گی۔ اس نے جب یہ دیکھا کہ بابر نے ہندوستان میں پاؤں جمانا شروع کر دیے ہیں تو وہ بابر کے خلاف لڑنے کے لیے آمادہ ہو گیا۔ رانا سنگرام یہ چاہتا تھا کہ بابر ہندوستان آنے کے بعد ابراہیم لودھی کی حکومت کو ختم کر دے اور کابل واپس چلا جائے۔ اس کے بعد رانا سانگا ہندوستان میں راجپوتوں کی حکومت کا سنگ بنیاد رکھ سکے۔ لیکن جب رانا سنگرام نے دیکھا کہ مغلوں کا وجود راجپوتوں کے لیے پٹھانوں سے بھی زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، تو اس نے مغلوں کو ہندوستان سے نکالنے کے لیے زبردست فوجی تیاریاں شروع کر دیں، اور معاملہ یہاں تک بڑھ گیا کہ اس نے تمام راجپوت حکمرانوں سے استدعا کی کہ وہ ہندوستان سے مغلوں کو نکالنے کے لیے اس کی مدد کریں۔ چنانچہ تمام راجپوت رانا سانگا کے جھنڈے کے نیچے جمع ہونا شروع ہو گئے۔ راجپوتوں کے علاوہ سکندر لودھی کا بیٹا محمود لودھی بھی ان کے ساتھ آ ملا۔ اس کے علاوہ وہ لودھی سردار جو بابر سے شکست کھا چکے تھے، اس مارکے میں رانا سانگا کے ساتھ شامل ہو گئے۔ رانا سانگا کی فوجی تیاریوں کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب وہ سیکری کے قریب سے گزرا تو اس کا لشکر کسی طرح بھی ابراہیم لودھی کے اس لشکر سے کم نہ تھا جس سے بابر کو پانی پت میں مقابلہ کرنا پڑا تھا۔ رانا سانگا کی فوج کی کثرت نے بابر کے سپاہیوں کو ڈرا کر رکھ دیا۔ بابر نے ان حالات کو دیکھتے ہوئے اس جنگ کو مذہبی رنگ دیا اور ایک زبردست تقریر کی اور آئندہ شراب پینے سے بھی توبہ کر لی، جس سے اس کے سپاہیوں کے حوصلے بڑھ گئے اور وہ جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ بابر یہ جانتا تھا کہ اگر اس نے کھلے میدان میں راجپوتوں سے لڑنے کی کوشش کی تو وہ اس کو سیلاب کی طرح بہا کر لے جائیں گے۔ اس لیے اس نے ایک قلعہ بند چھاونی بنانے کے لیے دفاعی حکمت عملی کی منصوبہ بندی کی، جہاں وہ اپنے دشمن کو کمزور کر کے اپنی توپوں کا استعمال کر سکتا تھا۔ تذکرہ بابری میں بابر نے لکھا ہے کہ رانا سانگا کی فوج کی تعداد 2 لاکھ سپاہیوں پر مشتمل تھی، تاہم الیگزینڈر کنڈوج کے مطابق یہ ایک مبالغہ آرائی ہے، کیونکہ راجپوت فوج گجرات میں مہم کے دوران 40,000 کے قریب تھی۔ لیکن اس بات پر تمام مورخین متفق ہیں کہ رانا سانگا کی فوج کی تعداد بابر کی فوج سے بہت زیادہ تھی۔ 16 مارچ 1527 عیسوی کو دونوں فوجیں خانوا کے میدان میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئیں۔ رانا سانگا نے اپنے روایتی انداز میں مغلوں پر سامنے سے حملہ کیا۔ مغلوں نے توپوں کے ساتھ اس کی بڑی فوج کو مار گرایا۔ توپوں کے شور نے راجپوتوں کے گھوڑوں اور ہاتھیوں میں بھی مزید خوف پیدا کر دیا، جس کی وجہ سے ہاتھیوں نے اپنے ہی آدمیوں کو کچلنا شروع کر دیا۔ جب رانا سانگا نے دیکھا کہ مغلوں کے کلب پر حملہ کرنا ناممکن ہے تو اس نے دائیں اور بائیں پہنوں کو آگے بڑھنے کا حکم دیا۔
لیکن وہاں پر بھی مغلوں کی توپوں نے راجپوتوں کو آگے بڑھنے سے روکے رکھا۔ اسی طرح 3 گھنٹے تک لگاتار مقابلہ جاری رہا۔ راجپوت بڑی بہادری کے ساتھ لڑ رہے تھے اور وہ آگے بڑھنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے تھے، لیکن مغلوں کی توپوں کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ بابر نے جب بھانپ لیا کہ راجپوتوں کی فوج پے در پے حملوں کے بعد اب مکمل طور پر تھک چکی ہے، تو اس نے اپنی فوج کو مورچوں سے باہر نکل کر راجپوتوں پر حملہ کرنے کا حکم دے دیا۔ اسی دوران رانا سانگا کے اتحادیوں کی فوج کا ایک حصہ رانا سانگا کو چھوڑ کر بابر کی فوج سے جا ملا۔ اس کے بعد جب رانا سانگا زخمی ہو کر بے ہوش ہو گیا تو راجپوتوں کے قلب میں افراتفری پھیل گئی۔ بابر نے قلب کو کمزور دیکھتے ہوئے اپنا سارا زور قلب پر لگا دیا۔ مغلوں کے اس زوردار حملے نے راجپوتوں کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا، جس کے نتیجے میں بہت سارے راجپوت مارے گئے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ ان کے مرکز کا کمزور ہونا تھا، کیونکہ اس حملے میں ان کے بہت سارے سردار مارے گئے تھے اور رانا سانگا پہلے سے ہی بے ہوش پڑا تھا۔ راجپوتوں نے مغلوں کے دائیں اور بائیں بازو پر حملہ کر کے مغلوں کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی، لیکن وہ ناکام رہے۔ اس جنگ میں بہت سارے راجپوت اور ان کے سپاہی مارے گئے اور یہ جنگ مغلوں کی فتح اور راجپوتوں کی شکست کے ساتھ ختم ہو گئی۔ راجپوتوں اور ان کے اتحادیوں کی لاشیں بیانہ، الوار اور میوات تک پھیلی ہوئی تھیں۔ اپنی فتح کے بعد بابر نے دشمن کی کھوپڑیوں کے مینار کھڑے کر دیے۔ کھوپڑیوں کے مینار کی تعمیر کا مقصد ایک عظیم فتح کا ریکارڈ نہیں تھا، بلکہ مخالفین کو دہشت زدہ کرنا تھا۔ اس سے قبل بھی یہ حربہ بابر نے باجوڑ کے افغانوں کے خلاف استعمال کیا تھا۔ خانوا کی جنگ نے یہ ظاہر کر دیا کہ راجپوتوں کی بہادری، بابر کی اعلیٰ جرنل شپ اور تنظیمی مہارتوں کا